مسلموں میرے عزیزوں، آج کل شادیوں کے ایام ہیں۔ موسم کے ساتھ لوگ شادیاں بھی آرگنائز کرتے ہیں تاکہ سال کے آخر اور پھر سال کا شروع ان خوشیوں کے ساتھ ہو۔ شادی بیاہ، سالگرہ اور اسی طرح دیگر تقریبات جو ہیں ہماری ثقافت ہے، ہماری روایات ہے، ہماری دنیا داری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مذہب بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے، ہماری روحانی زندگی بھی ہے۔ اگر ہم صرف دنیا ہی کی باتوں کا خیال رکھیں اور مذہب کو بھول جائیں تو غلط ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل انسان بیٹھا مذہب کو ساتھ لیے چلتا رہے اور دنیا کا بھی خیال نہ کرے، دنیا کو ساتھ نہ لے کر چلے۔ دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ مذہب بھی دنیا کی باتوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے تاکہ دنیا جو ہے پاک ہوتی جائے، دنیا سنورتی جائے، دنیا خوبصورت ہوتی جائے۔ اس لیے ہماری زندگی جو ہے اگر دنیاوی ہو جائے تو ہم غلطی پر ہیں۔ مذہب ہماری اصلاح کرتا ہے، ہمیں پاکیزگی عطا کرتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا سکھاتا ہے، خدا کی قربت میں رکھتا ہے، اور ہمیں ہر طرح سے تسکین دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے اگر ہم خدا کی مرضی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر کرتے رہیں گے۔ اس لیے ایک طرف کلچر ہے اور دوسری طرف مذہب ہے، دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ کلچر جو ہے، ہماری ثقافت جو ہے، یہ مذہب میں اگر آتی ہے تو اس میں جو خرابیاں ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، وہ ختم ہوتی جاتی ہیں۔ گویا ہمارا جو ہے دنیاوی کلچر جو ہے، دنیاوی رسومات جو ہیں، ان کو برکت ملتی ہے، ان میں بہتری آتی ہے، اور اسی طرح کلچر جو مذہب جو ہے اگر کلچر کی طرف جاتا ہے تو کلچر بہتر ہوتا ہے۔ مذہب میں اچھائیاں ہوتی ہیں اور مذہب ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے ہم دوسرے لفظوں میں خدا کا کلام یہ کہہ سکتے ہیں، اور خدا اس کے ساتھ ہماری وابستگی بھی ہو سکتی ہے۔ خدا ہماری اصلاح کرتا ہے کیونکہ خدا کامل ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم مذہب کو ساتھ لے کر چلیں، مذہب کے بغیر زندگی بسر نہ کریں۔ اسی طرح مذہب کو اگر ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو آگے رکھتے ہیں تو ہماری شناخت جو بنتی ہے مذہب کے بغیر بنتی ہے، اور ہم دھوکہ بھی کھا سکتے ہیں، ہم نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے مذہب ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے کہ ہم مذہب کو سامنے رکھیں۔ بہت دفعہ لوگ جو ہیں مذہب اور دنیا کو اس طرح سے لے کر چلتے ہیں کہ نہ مذہب کا پتہ چلتا ہے، نہ دنیا داری کا پتہ چلتا ہے، کھچڑی سی بن جاتی ہے۔ ترتیب کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ شادی بیاہ میں جو ہے لوگ جب آج کل تو بلکہ قوالیوں پر بھی لوگ ڈانس کر رہے ہیں۔ اب کبھی گیت لگ جاتا ہے، کبھی گانا شروع ہو جاتا ہے، کبھی ڈانس شروع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے دعا کدھر آنی ہے، دعا کدھر ہونی ہے، مکس اپ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح بھی ترتیب رکھنی چاہیے کہ ہر چیز کا وقت ہے، ہنسنے کا وقت ہے، رونے کا وقت ہے، اور اسی طرح دعا کا بھی وقت ہے کہ دعا کے ساتھ ہم شروع کریں، عبادت کے ساتھ شروع کریں، برکت کے ساتھ شروع کریں، اور پھر رش میں
اور بغیر ترتیب کے ساتھ چلنا جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح خدا خوش نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم ترتیب رکھیں کہ کیسے ہم ترتیب کے ساتھ اپنی دنیاوی زندگی کو بھی بسر کریں، اور مذہب ہماری مدد کرتا ہے۔ دعا کے وقت بالکل دعائیا ماحول ہو، اور پھر اس میں ترتیب بھی ہو، اس میں احترام بھی ہو، اس میں مکمل جو ہے اپنا آپ خدا کو دینا ہو، تاکہ مکمل طور پر ہم خدا کی برکتیں حاصل کریں۔ تو ترتیب کا خیال بہت ضروری ہے کہ ہم دعا کی جو اصل جگہ ہے اس کو اصل مقام دیں، اصل جگہ دیں، تاکہ خدا ہم سے خوش ہو، اور پھر ہماری ساری جو رسمیں ہیں ان میں برکت آئے، تمام جو ہے ضروریات ہماری پوری ہوں۔ تو کہاں گیا ہمارا بھروسہ، کہاں گیا خدا کا مقام، کہاں گیا ہماری روحانی زندگی؟ یہ سب جب دنیا دیکھتی ہے تو عجیب محسوس کرتی ہے، اور خدا ترتیب کا خدا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ترتیب کے ساتھ چلیں۔ اسی طرح مسیح یسوع اپنے جذبات اور اپنے انداز کا بھی خیال رکھنا۔ اکثر لوگ مذہبی جگہوں پر بھی ماڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں، پیچھے مذہبی تصویریں ہوتی ہیں، مذہبی مقام ہوتے ہیں، تو اس طرح بھی ماڈلنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ اسٹائل بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب مذہبی جگہ پر آپ بیٹھے ہیں، مذہبی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر آپ مذہبی جو ہے جذبات کے ساتھ وہاں کھڑے ہوں، مذہبی احترام کے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ آپ کہاں ہیں، پیچھے مذہبی جو ہے تصاویر ہیں، مذہبی مقام ہے، اور آپ ماڈلنگ کرتے ہیں یا عجیب و غریب طریقے سے تصاویر اترواتے ہیں یا ٹک ٹاک بناتے ہیں۔ تو کئی میں نے دیکھا کہ یہاں اس ماحول میں بھی ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے اس چیزوں کا خیال رکھنا، یا ڈانس ہو رہا ہے تو بھی خیال رکھنا، میں اکثر کہتا ہوں پیچھے شامیانہ رکھے تاکہ احترام نظر آئے۔ تو اسی طرح مختلف طریقوں سے جو ہے ہم اپنے مذہب کا احترام کر سکتے ہیں۔ تو مقصد لوگوں نے کہا، میں نے خود بھی اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ کس طرح سے جو ہے چرچ میں بیٹھے بھی کس طریقے سے انداز سے تصویر بھی اتار رہے ہوتے ہیں۔ آپ خود خیال رکھیں کہ جب آپ کسی مذہبی مقام پر ہیں، مذہبی لوکیشن میں ہیں، تو پھر وہاں پتہ چلے کہ آپ کسی مذہبی جگہ پر ہیں، اور پھر ایک تصویر ہے، پیچھے احترام ہے، تو اس کا خیال رکھیں کہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ، جذبات کے ساتھ تصویریں اتاری جا سکتی ہیں۔ اسی طرح لوگ ہیں ویڈیوز بھی بناتے ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کلچر کو اور مذہب کا خیال رکھیں۔ جب دوسری جگہ ہے تو جی بھر کر اپنے انداز سے آپ اپنی تصویر بنائیں، ویڈیوز بنائیں۔ اس طرح جو ہے خدا ہم سکھاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے دونوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ جب عبادتیں ہوتی ہیں کلچرل طریقے سے، کیونکہ کلچر اور مذہب دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کلچر جو ہے مدد کرتا ہے جو ہے روحانی چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے، کیونکہ گرجا گھروں میں بھی دیکھیں مجسمے بنائے جاتے ہیں، تصاویر بنائی جاتی ہیں، ڈیکوریشن کی جاتی ہے، سجایا جاتا ہے۔ یہ آرٹ ہے، یہ مددگار ہے۔ اسی طرح جذبات کے ساتھ بھی، ڈانسز کے ساتھ بھی استقبال کیا جاتا ہے، تو کسی خاص ایک جگہ ہوتی ہے، اسی لیے تھوڑا سا کچھ خیال رکھنا، اور پھر عبادتوں میں بھی خیال رکھنا کہ کس جگہ پر اس ٹیبلو کو یا اس ڈانس کو یا اس کو رکھا جا سکتا ہے، تاکہ عبادت کا ماحول برقرار رہے، تقدس برقرار رہے اور اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ اسی لیے ہمیں جو ہے آج خدا کا کلام سکھاتے ہیں کہ ہم ترتیب کا خیال رکھیں، اور اپنی دنیاوی زندگی کو بھی مذہب کے ساتھ ساتھ اچھے طریقے سے پیش کریں، تاکہ جو ہے اب جو تقدس ہے وہ برقرار رہے۔ اس طرح اسی وجہ سے ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم دونوں چیزوں کا خیال رکھیں۔ اسی طرح دوسرا میرا نقطہ ہے، ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں، دنیاوی ملاقاتیں۔ ہم جب کسی بھی فنکشن میں ہم ملتے ہیں، تو کسی فنکشن میں بھی جہاں بھی ہم ملاقات ہوتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو لمحہ ہے اس کو کیپچر کیا جائے، اس کی تصویر بنائی جائے، ان خوبصورت لمحات کو جو ہے سالگرہ ہے، شادی بیاہ ہے، اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، اور پھر اسی طرح جو ہے رابطہ کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، کہ رابطہ ہو، اس کا حال چال پوچھا جائے اور اس کا خیال رکھا جائے۔ تو پھر
یہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ وابستگی ہے، پیار محبت ہے، خلوص ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، اور پھر جب ہم اس سے بھی بڑھ کر اکٹھے رہتے ہیں جگہ، چاہے خاندانی صورت میں یا عزیزوں کے ساتھ، تو یہ ہماری آپس میں جو قربت ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے، جو رفاقت ہوتی ہے، وہ سچی پیار محبت سے بھرپور ہو، خلوص سے بھرپور ہو۔ تو یہ جو سارا سلسلہ ہے، اس میں ہماری رفاقت ہوتی ہے، ہماری کمپینین شپ ہوتی ہے، تاکہ ہم بڑھتے جائیں، ہم اکٹھے رہ سکیں، ہمارا ساتھ قائم و دائم رہے۔ تو یہ ساری جو باتیں جب ہم دنیاوی طور پر ایسا کرتے ہیں تو روحانیت میں بھی ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ روحانی طور پر بھی ہماری جو خدا کے ساتھ یا پاک تصویر کے ساتھ، مقدس ہستیوں کے ساتھ عبادتوں میں جب ایسی رفاقت ہوتی ہے تو ہم اس کو بھی کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کرنی چاہیے کہ ہم اس کی جو منظر کشی ہے اس کو یاد رکھیں، اس کی تصاویر بنائیں، اس کی ویڈیو بنائیں۔ یہ جو مذہبی رسمیں ہیں جو ہم بات آپ کو دعائیں سکھا رہے ہیں، یہ ہمارے گھروں تک جائیں، ہماری شخصی زندگیوں کا حصہ بنے کہ ہم یہاں روزی پڑھتے ہیں، گھر میں بھی پڑھیں، شخصی طور پر بھی روزی پڑھیں، کلام جہاں سنتے ہیں گھر میں بھی سنیں، گھر پر بھی پڑھیں، گھر پر خاندانی دعا کریں۔ تو یہ جو ہے یہ ملاقات جو ہے صرف یہاں تک نہ ہو کہ یہاں ہم دعا کرتے ہیں، گھر میں نہیں کرتے ہیں، تو شخصی طور پر بھی آپ دعا کریں تاکہ شخصی طور پر بھی آپ کی ملاقات جو ہے خدا کے ساتھ، مقدس ہستیوں تک کے ساتھ وابستہ رہے، قائم و دائم رہے، اور آپ ان سے لاتعلق نہ ہو جائیں اور فضائل اور برکات حاصل کرتے رہیں۔ تو یہ بھی جو دنیاوی زندگی میں ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، تو روحانی چیزوں میں بھی ہمیں کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہماری زندگی روحانیت سے بھرپور ہو، ایمان سے بھرپور ہو۔ مسلم عزیزو، اس وقت دنیا جو ہے جنگ کی کشمکش میں ہے اور تھرڈ ورلڈ وار کا بھی خطرہ ہے، اندیشہ ہے۔ تو جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اب تک سمجھتے ہیں لوگ کہ اب قیامت آ گئی، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جنگیں ہوں گی، قوم پر قوم چڑھائی کرے گی، پھر اسی طرح زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، قدرتی آفات آتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور یہ ساری تباہی و بربادی، بیماریاں جو ہیں ہمیں احساس دلاتی ہیں قیامت کا، کہ قیامت کے روز ایسا ہوگا کہ جنگیں ہوں گی اور اس طرح خداوند کی آمد ثانی ہوگی، خداوند آئے گا اور جو رحمت کر کے ہیں وہ جی اٹھیں گے، اور جو خدا کے وفادار ہیں وہ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ دوسرے لفظوں میں اسے ریپچر بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کا آسمان پر زندہ اٹھایا جانا، اور اسی طرح جو ہے قیامت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ تو آج خدا کا کلام بھی ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہم ہمیشہ تیار ہیں خدا سے ملاقات کے لیے۔ اور آج کی پہلی تلاوت میں بھی حکمت کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ سلیمان بادشاہ نے کتاب لکھی ہے، اور حکمت جو ہے خدا کا دوسرا نام بھی ہے۔ خدا یسوع مسیح کو بھی یہ نام ملا ہے، خدا یسوع مسیح خدا کی حکمت ہے۔ تو حکمت جو ہے یہ پرسنیفیکیشن اس کی ہوتی ہے کہ اس کا ایک شخصی روپ ہے، یہ صرف محض خیال اور آئیڈیا نہیں ہے، حکمت ایک باقاعدہ ایک شخصیت ہے، اور یہ خدا کی شخصیت ہے۔ حکمت جو ہے سمجھ بوجھ کی باتیں ہیں، اور اسی طرح حکمت کی کتاب میں جو ہے ایسے جیسے کوئی انسان باتیں کر رہا ہے، جو ہے رہنمائی کر رہا ہے۔ حکمت شاندار ہے اور اس مردہ نہیں ہوتی، جو اسے عزیز جانتے ہیں وہ سہولت سے اسے دیکھیں گے۔ بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ یہاں خاص بات یہ ہو رہی ہے کہ یہاں دو طرفہ محبت ہے، یک طرفہ نہیں، بلکہ دو طرفہ محبت کے علاوہ جو ہے ایک طرف محبت ختم نہیں ہوتی ہے، وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتی ہے۔ اور یہی کلام آج ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم بے وفا بھی ہو جائیں تو خدا ہمیشہ وفادار رہتا ہے، ہم اسے بھول بھی جائیں لیکن وہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ ہم اس سے نفرت کریں، حسد کریں، ہم اس سے دشمنی رکھیں، لیکن پھر بھی وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ چپ کے ہم سے پیار کرتا رہتا ہے، وہ کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔
ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیں ہمیشہ تلاش کرتا رہتا ہے، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ سب کی جو ہے نجات چاہتا ہے۔ اور حکمت خدا کی طرف اشارہ کرتی ہے، یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ حکمت شاندار ہے، اس مردہ نہیں ہوتی۔ جو اسے عزیز جانتے ہیں وہ سہولت سے اسے دیکھیں گے، اور جو اس کی تلاش کرتے ہیں وہ اسے پالیں گے۔ وہ پیش قدمی کر کے اپنے تلاش کرنے والوں پر ظاہر ہوتی ہے۔ جو کوئی سویرے اس کی تلاش کرے تکلیف نہ اٹھائے گا، کیونکہ اس کو اپنے دروازے کے پاس بیٹھی ہوئی پائے گا۔ بس اس پر غور کرنا حکمت کی کمالیت ہے، اور جو اس کے لیے بیدار رہتا ہے وہ جلد ہی پرامن ہو جائے گا، کیونکہ وہ خود ان کی تلاش میں پھرتی رہتی ہے جو اس کے لائق ہوں، اور رستوں میں نوازش سے اپنے آپ کو انہیں دکھاتی ہے، اور ہر ارادے میں ان کو مل پڑتی ہے۔ تو یسوع مسیح اچھا چرواہا کوئی بڑوں کے پیچھے جاتا ہے، ننانوے بچوں کو ایک کے پیچھے جاتا ہے، اور مقدس کتاب لکھتے ہیں کہ دیکھو میں دروازے پر کھٹکھٹا رہا ہوں، دروازہ کھولو، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ تو خدا ہمیشہ ہمارے پاس آنے کے لیے تیار ہے، وہ ہمیشہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے جب وہ زکئی تھا، وہ تھوڑی سی کوشش کر کے درخت پر چڑھ کے یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا ہے، لیکن یسوع کہتا ہے اسی طرح آج مجھے تیرے گھر میں آنا ضرور ہے۔ تو یسوع مسیح تو وہ زیادہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تو اسی طرح خداوند جو ہے بھرپور طریقے سے ہماری فکر کرتا ہے، اور ہم سے پیار کرتا ہے، اور ہمیں نجات دیتا ہے۔ تو یسوع مسیح کی طرف بھرپور اشارے کہ خداوند ہمیشہ ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ اے بہت سے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ تو خداوند ہمیشہ ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے، وہ ہمارے دکھ میں، ہماری مصیبتوں میں، ہماری مشکلات میں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور وہ وعدوں کا سچا ہے، وہ پورے وثوق کے ساتھ آنے والا ہے، اور وہ ہمیں اس کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح حکمت کی کتاب ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، وہ ہمیشہ ہماری زندگی میں آنا چاہتا ہے۔ اسی طرح پولس رسول نے بھی جب خطوط لکھے، کیونکہ وہ خطوں کے ذریعے رابطہ رکھتا تھا، اور اسی طرح بلکہ جو رحلت کر کے ہیں ان کی بھی فکر رکھتا ہے کہ وہ ایسے ہی نہیں رہیں گے، وہ سوئے نہیں رہیں گے، وہ جاگ اٹھیں گے، اور جو ایماندار ہیں ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کریں گے۔ تو اسی طرح یہ جو خط لکھا گیا تھا تسالونیکیوں کے نام خط، پہلا تسالونیکی اور دوسرا تسالونیکی۔ پہلے تسالونیکیوں کی میں یہ بات ہے کہ پولس سمجھتا تھا کہ بس آخرت ہو گئی ہے، ابھی خداوند آ جائے گا، بس اب اس لیے اس نے سب کام چھوڑ کے بس تیار ہو جو اوپر جانے کے لیے۔ تو پھر اس نے کہا کہ نہیں، یہ میں غلطی کر رہا ہوں، مجھے جو ہے ابھی بدن میں رہنے کی ضرورت ہے، خواہش کہ میں جلدی سے جا ملوں، جلدی سے چلا جاؤں، لیکن ابھی مجھے اور اس کے لیے دکھ سہنے ہیں، میں غلطی پر ہوں۔ تو اسے پروزیا کہ خداوند آئے گا، جلال کے ساتھ آئے گا۔ پھر دوسرے خط میں اس نے اپنی سوچ کو بدلا، نہیں، یہ ایک دم ابھی آخرت آ چکی ہے، کہ اس وقت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا وہ کب وہ گھڑی ہوگی، اس لیے ہمیشہ تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اور اس رسول بھی یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ امید سے زندگی بسر کریں۔ بھائیوں، ہم نہیں چاہتے کہ تم ان کی بابت ناواقف رہو جو سو گئے ہیں، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ دے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خدا کے اطلاع کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خدا ان کے آنے تک باقی رہیں گے، ان سے جو سو گئے ہیں آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خدا خود دلکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے مسیح کے ساتھ آسمان سے اتر آئے گا، اور جو اسی میں مر گئے ہیں وہ تو پہلے جی اٹھیں گے، اس کے بعد ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھا لیے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہم خداوند کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ تو یہ تسلی کا عمل ہماری زندگی میں جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی
جو ہے پختگی ہوتی ہے یا برکت کی بات ہوتی ہے تو تسلی کا پیغام دینا چاہیے، شکر گزاری کا نہیں ہونی چاہیے اچھا چلا گیا۔ تو یہ ہے کہ تسلی دیں، خدا ہمیں بھی اپنے دل گرنا سکھائے۔ اسی طرح تسلی کا پیغام دینا چاہیے کہ تسلی کریں اور امید رکھیں، ان سے پھر بھی ہماری ملاقات ہونی ہے۔ یہ اس وقت جو ہے تمام دکھوں سے آزاد ہو گئے ہیں، خدا کی حضوری میں ہیں، ہم ان کی فکر کریں، وہ ہماری فکر کرتے ہیں، وہ اپنی خدا کی حضوری میں جا کے ہمارے فکر مند ہیں جو زمین پر ہیں۔ مقدس ٹریزا جو ہے جو مدر ٹریزا نے کہا تھا کہ میں جب آسمان پر چلی جاؤں گی تو میں اکثر نیچے آیا کروں گی، میں آتی جاتی رہوں گی ان کے لیے جو نیچے ہیں۔ تو یہ جو چلے جاتے ہیں آسمان پر، یہ ہماری فکر کرتے ہیں اور وہ ہم سے ملاقات بھی کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی ان کے لیے فکر مند ہوں کہ وہ اپنی آرام پائیں، کہ خدا ان کی خطاؤں غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اس لیے مسیح عزیزو، ہم جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی اور جو مر چکے ہیں، وفات پا چکے سو گئے، ان کے لیے بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے بڑی خوشی کی بات تھی کہ سبا قبرستان میں بہت زیادہ اچھی رش تھی، کافی لوگ تھے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ اپنے عزیزوں کی فکر کیا کریں، ان کے لیے دعائیں جاری رکھا کریں۔ اس لیے مسیح عزیزو، آج انجیل مقدس میں یسوع مسیح نے جو تمثیل پیش کی ہے شادی سے متعلق ہے، اور یاد رکھیں یہ اس یہودی معاشرے میں جو شادی کی جو تقریب ہے یہ روحانی ہے، یہ مذہبی تقریب ہے، اصل میں یہ خدا کی بادشاہت کے لیے تیاری کی ایک مشق ہے کہ وہ کس طریقے سے جب بھی شادی کی ترتیب بناتے تھے یا شادی کے لیے تیاری کرتے تھے تو ان کے ذہن میں جو ہے خدا کی بادشاہت میں داخل کرنے کی ایک مشق ہوتی تھی کہ کس طریقے سے جیسے شادی کی تقریب میں جو ہے جو کماریاں جو ہیں دلہا کا جو استقبال کریں گی اور وہ تیاری کرتے ہیں، وہاں عقل مند ہونے کی ضرورت ہے کہ بے عقل نہ ہو اور وہ تیار ہوں، کیونکہ انہوں نے دلہا کا استقبال کرنا ہے اور دلہا کے ساتھ شادمانی کرنی ہے، اور وہاں جو ہے انہوں نے شادی کی ضیافت میں شرکت کرنی ہے۔ تو یہ روحانی مشق تھی، اس لیے یہ جو ہے یہ تمثیل جو ہے آج کی انجیل مقدس میں پیش کی گئی ہے کہ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں کو تمثیل سنائی، آسمان کی بادشاہی ان 10 کماریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشقیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلیں، اور ان میں 5 بے عقل اور 5 عقل مند تھی۔ جو بے عقل تھی انہوں نے مشقیں لے لی پر اپنے ساتھ تیل نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشقوں کے ساتھ اپنی کھپیوں میں تیل بھی لیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ شادی کے لیے کتنی تیاریاں کی جاتی ہیں، اور اکثر یہ ساری باتیں سامنے آتی ہیں، کچھ لوگ آخری وقت میں بھی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور شادیاں ساری لیٹ ہو جاتی ہیں، یہ نکاح بھی لیٹ ہوتے ہیں، اور اسی طرح بیوٹی پارلر کا تو اور ہی سوال ہے، تو جو مین وجہ بنتی ہے، تو اسی طرح یہ تیاری کی بات ہے۔ تو یہ جہاں اتنی تیاری کی جاتی ہے تو روحانی تیاری کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ ہم روحانی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ ساری جو تمثیل ہے اصل میں خدا کی بادشاہت کے لیے پیش کی گئی۔ ایسا ہی منظر خدا کی بادشاہت کا ہوگا، پھر دروازہ بند ہو جائے گا، میں تمہیں نہیں جانتا۔ تو ایسا ہی جو ہے خدا کی بادشاہت میں اور آخرت میں ہوگا، جب لوگوں سے حساب کتاب ہوگا اور دلہا آ جائے گا تو کتنے لوگ تیار ہوں گے۔ اس سے میرے دوستوں، آئے ہم ہمیشہ خدا سے فضل مانگے کہ ہمیں ہمیشہ روحانی طور پر بیداری دے، تاکہ ہم روحانی بیداری کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں، تاکہ ہم اس مادہ پرستی کے دور میں دنیا ہی کے نہ ہو کر رہ جائے، بلکہ ایمان اور بھروسے کی زندگی بسر کرتے رہیں۔ مسیح ہمارے